لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الغر الميامين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآل بسم محمد. الله الرحمن الرحيم. إذا مات العالم ظلم في الإسلام ظلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک عالم دین کی اصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. کی حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اذا مات العالم ظلم فی الاسلام ظلمہ لا یسدها شیء الی یوم القیامہ. جب عالم مرتا ہے تو اسلام میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے، ایسا سوراخ کہ قیامت تک کوئی چیز اس سوراخ کو بھر نہیں سکتی. یہ ایک عالم کی موت پہ ایسا ہوتا ہے. اب جو بھی عالم مرتا ہے، ہر عالم کی موت پہ ایک سوراخ اسلام میں پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسا سوراخ کی کوئی چیز اسے بھر نہیں سکتی ہے قیامت تک. اور ہمارے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں: اللهم صل على محمد وآل محمد. ظلمۃ الدین موت العلماء. علماء کی موت دین کا سوراخ ہے. علماء کی موت ہونا مطلب یہ کہ دین میں سوراخ پیدا ہو جانا. علماء کی بے شمار فضیلتیں ہیں. حدیث میں وارد ہوتا ہے کہ جب مومن مر جاتا ہے تو آسمان اور زمین 40 مہینے تک روتے ہیں. جب کوئی مومن مرتا ہے تو آسمان اور زمین 40 دن تک روتے ہیں. 40 مہینے نہیں، 40 دن تک روتے ہیں. اور جب کوئی عالم مرتا ہے تو یہی آسمان اور زمین 40 مہینے روتے ہیں. ایک مومن کی موت پر آسمان اور زمین 40 دن روتے ہیں، اور ایک عالم کی موت پر یہی آسمان و زمین 40 مہینے تک روتے ہیں. اور پھر جب عالم زندہ رہتا ہے تو حدیث ہے: عالم یستغفر کل شیء حتی الحوت فی البحر. عالم وہ ہے جس کے لیے کائنات کی ہر شے استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں.
تو جس طرح یہ ساری چیزیں استغفار کرتی ہیں ایک عالم کے لیے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بالکل ویسے ہی اس کی موت پر آسمان و زمین، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں 40 مہینے تک گریا کرتی ہیں۔ ہم اور آپ ایک عالم کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک عالم کا جانا خود اس کے گھرانے کا نقصان نہیں ہوتا، ایک عالم کا جانا قوم و ملت کا نقصان ہوتا ہے۔ اور جو بھی مرتا ہے دنیا میں افسوس تو ہوتا ہے، مگر کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جو اچانک ہو جاتی ہیں، اس کا صدمہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو کے مرتا ہے، اس کا صدمہ الگ ہوتا ہے۔ ایک آدمی اچانک چلا جاتا ہے، اس کا صدمہ الگ ہوتا ہے۔ اور جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے، قبر کی پہلی رات بڑی بھیانک رات ہوتی ہے، بڑی بھیانک رات ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں نماز وحشت تو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے۔ جب بھی کوئی مرتا ہے تو نماز وحشت کا بورڈ ہر جگہ لگایا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو نماز وحشت پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ مگر حدیثوں میں نماز وحشت کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے جتنی صدقہ دینے کو حاصل ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی مر جائے تو پہلی رات بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ سب کو چاہیے کہ اس مرنے والے کے نام صدقہ نکالے۔ انشاءاللہ کہیں موقع ملے گا تو پوری عربی عبارت کے ساتھ خطبے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ صدقے کی کتنی اہمیت ہے۔ پہلی رات مرنے والے کی پہلی رات، وہ مومن مریض تب بھی عالم مریض ہوتے ہیں۔ پہلا حکم ہے صدقہ نکالو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو تم میں سے ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ روایت میں ایسا ہی دیا ہے۔ باقی جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے کہ نہ پڑھا جائے، لیکن نماز وحشت سے پہلے صدقے کی تاکید کی گئی ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ صدقے کو رواج دیں اور لوگوں کو مائل کرے کہ جب کوئی مر جائے تو چونکہ ہمارا مومن بھائی ہے، ہمارے قوم و ملت کا رہبر ہے، اس لیے صدقے کے ذریعے اس کو سہولت و آسانی پہنچائی جائے پہلی رات۔ اب چونکہ یہ پہلی رات بہت ہی بھیانک ہوتی ہے، بظاہر ہم اور آپ سامنے والے کو اچھا جانتے ہیں، لیکن اب وہ خدا کے نزدیک کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اگر صحیح ہے تو شکر ہے خدا کا، بیڑا اس کا پار ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اللہ و رسول امام و دین اسلام کی نگاہ میں اس کا عمل صحیح نہیں تو فشار قبر بھی ہو سکتا ہے، اور قبر کے دوسرے عذاب بھی اس کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ لہذا اللہ نے جناب عیسیٰ کو وحی کے ذریعے بتایا کہ 5 صفتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر وہ 5 صفت ہے تو اللہ تعالی قبر کا عذاب اس سے دور کر دے گا، فشار قبر اس سے دور کر دے گا۔ اسے نہ تو فشار قبر ہوگا اور نہ قبر کا کوئی دوسرا عذاب اس کے اوپر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو دور کر دے گا۔ یہ 5 چیزیں یاد رکھیے، بہت آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلی صفت جو عذاب کو دور کر دے گی وہ یہ ہے کہ بوڑھوں سے محبت رکھو اور ان کا پورا پورا احترام کرو۔ یہ پہلی صفت ہے، بوڑھوں سے محبت رکھنا
اور ان کا پورا پورا کما حقہ احترام کرنا۔ دوسری صفت یہ ہے بیویوں کا اپنے شوہروں سے محبت رکھنا اور اپنی اولاد کی تربیت کرنا۔ تربیت اولاد بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے آج کے زمانے میں، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ تربیت اولاد صرف جو ہے مولانا کے حوالے کر دی گئی ہے۔ وہ روز 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں تربیت کر دے، نہیں تو کوئی اس ذمہ داری کو ادا کرنے والا نہیں ہے، جبکہ یہ ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے، ماں کے بعد باپ کی ہوتی ہے۔ اب اگر صحیح تربیت ہو گئی تو جب یہ اولاد اپنی تربیت کے اثرات کو سماج کے اندر ظاہر کرے گی تو اس کا فائدہ خود ماں کو پہنچے گا۔ تو کیا دوسری صفت؟ بیویوں کا اپنے شوہروں سے محبت کرنا اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ تیسری صفت یہ ہے جو فشار قبر سے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی، وہ ہے خوش اخلاق ہونا۔ اپنے لوگوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ خوش اخلاقی جو ہے فشار قبر اور عذاب قبر سے ہمیں بچا لے گی۔ اور الحمدللہ ہمارے بہنوئی مولانا انصار حسین ترابی صاحب بہت ہی بااخلاق، بہت ہی خوش اخلاق، خوش مزاج، ملنسار، چھوٹے بڑے سب کے ساتھ ان کا ویوہار بہت اچھا تھا، ان کا سلوک بڑا اچھا تھا۔ آج ہر ایک ان کی تعریف کر رہا ہے، کوئی ان کے اندر گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، سادے سمپل آدمی۔ اگر کسی نے ان کو برا کہہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں، کوئی ان سے دشمنی اختیار کر رہا ہے تو اس سے بالکل ویسے ہی ملتے تھے جیسے اپنے دوستوں سے ملتے تھے۔ ہمیں اگر پتا چلے کہ آپ فلاں آدمی آپ کی برائی کر رہا ہے تو فوراً دل میں جو اس کی طرف سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن مولانا انصار حسین ترابی خوش اخلاق تھے۔ میری بہت سی زندگی ان کے ساتھ گزری ہے، کئی جگہوں پہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں، اور حوض علمیہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں، اور اس جگہ پہ ان کے ساتھ خدمت کی ہے۔ تو گویا انہوں نے مجھے اپنے ایک چھوٹے بھائی کی طرح رکھا۔ تو جس کا ویوہار دشمنوں کے ساتھ اچھا ہو اسی کو کہتے ہیں بااخلاق۔ تو تیسری صفت کیا ہے کہ اچھا اخلاق۔ اچھا اخلاق ہے تو فشار قبر، عذاب قبر سے محفوظ ہوں گی۔ چوتھی صفت یہ ہے امانت میں خیانت نہ کرنا۔ کسی کی بھی امانت ہو اس میں خیانت نہیں ہونا چاہیے، تو فشار قبر، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا انسان۔ ایک شخص جو ہے زیارت کرنے کے لیے گیا عراق، کافی پہلے کا واقعہ ہے، آیت اللہ دستغیب نے اپنی کتاب میں اسے نقل کیا ہے۔ اسے کچھ اور آگے جانا تھا، اس کے پاس کچھ رقم تھی، تو سوچ رہا تھا کسی ایسے کے پاس رکھوا دوں کہ واپس آؤں تو یہ صحیح و سالم امانت مجھے مل جائے، اس میں کوئی خیانت نہ ہونے پائے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میں نے بیان کیا ہے، مگر وہ دوسرا واقعہ شیخ عبدالطاہر خراسانی کا، وہ واقعہ نہیں ہے۔ اب لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک عطار ہے عطر بیچنے والا، تم اس کے پاس یہ امانت جمع کر دو۔ وہ عطار روزانہ سب کو واعظ کرتا تھا، نصیحت کرتا تھا۔ ابھی کل پرسوں میں نے عرض کیا نا، کبھی بہت سے ایسے نصیحت کرنے والے الگ دکھاوا ان کا الگ ہوتا ہے مگر اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ روز اس کی دکان میں لوگ جمع ہوتے تھے، یہ عطر بیچنے والا نصیحت کرتا تھا، واعظ کرتا تھا، لوگ سمجھے بہت نیک ہوگا، بڑا پرہیزگار ہوگا، یہ امانت اسی کے پاس رکھوا دو۔ وہ بیچارے نے امانت رکھوا دی، اور باقی دوسری جگہ جب گیا زیارت سے جب واپس آیا اس سے امانت مانگ رہا ہے، تو کہ کیسی امانت، کب دی تھی، کس کے سامنے دی تھی؟ دیکھیے بھروسہ جب ٹوٹتا ہے نا تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ لکھا پڑھی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جب لوگ بڑے بڑے لوگ کہنے کہ اس کو دیکھو یہ اس جگہ سب سے مقدس آدمی ہے، لوگوں کو واعظ کرتا ہے، لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اس کے بعد جمع کر دو۔ اور بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اب کروں تو کیا کروں۔
اس وقت وہ نجف اشرف پہ تھا. اس نے فوراً رخ کیا نجف اشرف مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روضے کا. روضے کا رخ کیا اور زری پکڑ کے مولا اب اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اب میرا مسئلہ حل کیجئے. میں تو اسے بڑا متقی پرہیزگار سمجھتا تھا، امین سمجھتا تھا، مگر اس نے میری امانت میں خیانت کر دی ہے. روتے گزراتے غنودگی طاری ہوئی. عالم غنودگی میں مولا نے کہا کہ دیکھو جاؤ، جو صبح صبح سب سے پہلے تمہیں باہر ملے نا، تم اس سے اپنی ایک رودات بیان کرو. یہ گیا سو گیا، صبح اٹھا کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جو ہے اپنے پیٹ کے اوپر لکڑیوں گٹھر لیے جا رہا ہے. اس نے دیکھا ہے یہ بوڑھا میری مشکل حل کرے گا، چھوڑ جانے دو، وہ خواب رہا ہوگا. دوسرے دن پھر مولا کے دربار میں گیا، پھر مولا نے اسے حکم دیا، عالم غنودگیوں سے حکم دیا کہ جاؤ صبح سویرے جو بھی ملے تم اس سے بیان کرو، مشکل آسان ہو جائے گی. پھر جب صبح نکلا پھر وہی بوڑھا ملا. پھر کہا یار یہ بوڑھا والا کیا میری مشکل حل کر سکتا ہے، کوئی جوان ہوتا تو ٹھیک ہے. پھر کسی مولا کے دربار میں گیا، مولا نے پھر اس نے حکم دیا، ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں جو صبح صبح سب سے پہلا شخص ملے تم اسی سے کہو، تو کہتے کیوں نہیں ہو. چنانچہ اب تیسرے دن جب نکلا تو پھر وہی بوڑھا ملا. اپنی ساری رودات اس نے بیان کر دی. بوڑھے نے کہا اچھا ایسی بات ہے، اور چلو میں چلتا ہوں. یہ بوڑھا آدمی اس عطار کے دکان کے اوپر گیا اور اس عطار سے کہا، میری طرف متوجہ رہے، اس عطار سے کہا، اس عطر بیچنے والے سے کہا کہ روزانہ تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو، واز کرتے ہو، آج یہ نصیحت اور واز کرنے کا حق مجھے دے دو، میں لوگوں کو نصیحت اور واز کروں گا. ارے بسم اللہ بسم اللہ، اس کو کیا پتا کیا ہونے والا ہے. چنانچہ وہی بوڑھا جس سے کترا رہا تھا، اس نے ایسا کام کر دیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا. اس نے واز و نصیحت شروع کر دی اور کہا بھائی دیکھو ایک دن میں ایسا سویا تھا اور سوئے میں خواب میں دیکھا کہ پل صراط قائم ہے، پل صراط سے گزارا جا رہا ہے اور مجھے پل صراط سے لے جایا گیا اور بیچ پل صراط پہ روک لیا گیا. جو ہی بیچ پل صراط پہ میں پہنچا ایک آدمی جہنم سے نکلا. میری طرف متوجہ رکھیے تبھی پورا واقعہ سمجھ میں آئے گا. فوراً ایک آدمی جہنم سے برآمد ہوا اور آنے کے بعد میرے سامنے کھڑا ہو گیا. کہا میرا وہ جو پیسہ تھا واپس کرو، میرا جو پیسہ تھا واپس کرو. کہا یہاں تمہارا پیسہ کہاں، کچھ مہلت دے دو میں وہاں جا کے لاؤں گا. خواب دیکھ رہا ہے خواب، لیکن کہا نہیں تمہیں دینا پڑے گا تو ابھی دینا پڑے گا. اسی لیے امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، کسی کی بھی امانت. کہا تمہیں یہی دینا پڑے گا. کہا یہاں کہاں سے میں دوں گا، یہاں کہاں سے دوں گا. اب اس نے جو جہنم سے نکلا تھا اس نے کہا اگر تم میرا قرض نہیں دے سکتے ہو، یہ خواب دیکھ رہا ہے اور واز کر رہا ہے، یہ سچا واقعہ ہے. آیت اللہ دستغیب جسے آیت اللہ خمینی نے معلم اخلاق کا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہا اگر تم میرا قرض ادا نہیں کر سکتے ہو تو میری ایک انگلی اپنے سینے پہ رکھ لینے دو بس. کہا ٹھیک ہے میں تو مجبور ہوں، تمہارا پیسہ یہاں نہیں دے سکتا ہوں، لہذا اب کیا کروں گا، رکھنا چاہو تو رکھو. کہا جو ہی اس نے خواب میں ایک انگلی رکھی میں چیخ کے بیدار ہوا، میرے سارے گھر والے جمع ہو گئے. کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ اب جو یہاں دیکھا تو ایک گہرا سا زخم. خواب میں اس جہنمی نے اس کے سینے پہ انگلی رکھی اور اس کے بعد فوراً اس نے دکھایا کہ یہ دیکھو زخم ہے، بہت علاج کرایا مگر یہ زخم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. بس یہیں سے وہ عطار کانپنے لگا اور اس کے بعد اس نے کہا میں سمجھ گیا آپ نے آج یہ ذمہ داری کیوں لی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، میری امانت اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، یہ میں اس کی امانت اس کے حوالے کرتا ہوں. صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل. ایک روپیہ بھی ہوگا
تو سارے اعمال ایک طرف اور وہ ایک طرف. اللہ کا حق معاف ہوگا، بندے کا حق معاف ہونے والا نہیں ہے. میں نے شاید اسی ممبر سے کئی مہینہ پہلے عرض کیا تھا، ایک شہید کو دیکھا معراج پہ رسول خدا نے کہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے. جبریل پوچھا یہ کون؟ کہا یہ شہید کا. یہاں کیوں کھڑا؟ اندر جانا چاہیے. کہا نہیں، 1 درہم کا مقروض ہے، 1 درہم کا مقروض ہے اور جنت کے دروازے پہ جا کے کھڑا، وہ جنت میں جانے کی اجازت نہیں اس کو. تو یہ رہی چوتھی صفت. پانچویں صفت یہ ہے کہ ذخیرہ اندازی نہ کرنا، ذخیرہ اندوزی نہ کرنا. ہمارے پاس پیسہ ہے اور پتہ چلا یہ چیز مہنگی ہونے والی ہے لہذا جمع کر لیں، یہ جائز بھی نہیں ہے اور منع بھی ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے. فشار قبر اور عذاب قبر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے آدمی، ذخیرہ اندوزی نہ کرے. آج کی فکر کرے، کل کی فکر نہ کرے، اللہ پہ چھوڑ دے. جیسے جناب ابو ذر نے کہا تھا 1 روٹی اس وقت کھا لوں گا، 1 روٹی رات میں کھا لوں گا، کل کا خدا حافظ ہے. صلوات پڑھیے محمد صلی علی محمد. 5 صفتیں پھر یاد رکھیے. 5 صفتیں صرف ایسی ہیں کہ جو عذاب قبر، فشار قبر سے انسان کو محفوظ رکھیں گی. بوڑھوں سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، بیویوں کا اپنے شوہروں سے محبت کرنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، خوش اخلاق ہونا، امانت میں خیانت نہ کرنا، ذخیرہ اندوزی نہ کرنا. یہ 5 ہے. اب اس کے علاوہ 2 روایتیں اور بیان کرنے کے بعد زحمت کو تمام کر دینا چاہتا ہوں. اب قبر میں ہم نے سنا کہ کفن بھی سڑ جاتا ہے، بدن بھی سڑ جاتا ہے، خالی اعمال رہتا ہے. حالانکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ قبریں کھودی گئی 700 سال پرانی قبریں کھودی گئی مگر کفن بھی تازہ اور جسم بھی تازہ. عمل کی وجہ سے. عمل اگر اچھا نہیں ہے تو کفن بھی بچنے والا نہیں ہے اور بدن بھی بچنے والا نہیں. کیڑے مکوڑے سب کھا کے ختم کر دیں گے، مٹی میں مل جائے گا ہمارا بدن. تو 10 چیزیں ایسی ہیں جس کو کرنے سے ہمارا نہ تو بدن سڑے گا اور نہ تو کفن سڑے گا. جیسے ہمیں دفن کیا گیا ہے ویسے ہی ہمیں قیامت میں اٹھایا جائے گا. وہ بھی بالکل ایزی چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا شخص کون ہے؟ وہ چیز والی بات آ گئی تو میں عرض کر دوں. سب سے پہلی چیز جمعے کا غسل کرنا. جمعے کا غسل کبھی مت چھوڑی. جمعے کا غسل کرنا، اگر جمعے کو زوال سے پہلے غسل نہیں کیا تو شام کو غسل کرے قربتاً اللہ، اور اگر شام کو بھی نہیں کیا تو سنیچر کو کرے قربتاً اللہ. نواجب نہ سنت، اتنی فضیلت ہے. تو غسل جمعہ کرنے والے کا بدن قبر میں نہیں سڑتا، اس کا کفن نہیں سڑتا. قرآن پڑھنے والا اور تیسرے نماز شب پڑھنے والا اور چوتھے زیارت جامعہ پڑھنے والا. مولانا محب عباس صاحب نے محرم میں زیارت جامعہ کے بارے میں حضرات کو بیدار کیا تھا. زیارت جامعہ پڑھا کیجیے، ایک بار نہ ہو سکے تھوڑا تھوڑا پڑھا کیجیے. تو غسل جمعہ کرنے والے کا بدن نہیں سڑتا، نماز شب پڑھنے والے کا بدن نہیں سڑتا، قرآن کی تلاوت کرنے والے کا بدن نہیں سڑتا، زیارت جامعہ پڑھنے والے کا بدن نہیں سڑتا، زیارت عاشورہ پڑھنے والے کا بدن نہیں سڑتا ہے، اور اول وقت ہر نماز پڑھنے والے کا بدن نہیں سڑتا ہے. ہمیشہ باوضو رہنے والے کا بدن قبر میں نہیں سڑتا ہے. لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنے والے کا بدن قبر میں نہیں سڑتا ہے. کسی کا راز فاش نہ کرنے والے کا بدن قبر میں نہیں سڑتا ہے. اور مجالس عزا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کا بدن قبر میں نہیں سڑتا ہے. صلوات پڑھنے محمد وآل محمد. قبر میں اپنا کفن، اپنا بدن محفوظ رکھنا ہے تو یہ جو 9ویں چیز ہے یا 10ویں چیز، اس کو آپ یاد رکھیں. مجلسوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے کا بدن نہیں سڑتا ہے. مجلس کبھی مت چھوڑی، کچھ بھی چھوڑو، مجلس نہ چھوڑو. یہ ہماری جان، یہ ہماری پہچان، یہ ہماری شان.
کے بغیر سب کچھ بیکار ہے۔ کوئی مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مجلس ہی تو ہوتی ہے، سویوں کی مجلس، چہلوں کی مجلس، وارشک دیوس کی مجلس، اور یو پی میں تو پنجم بھی ہوتا ہے، یعنی 5 دن کی مجلس، پھر ہفتم ہوتا ہے 7 دن کی مجلس، پھر 10واں 20واں 30واں 40واں 50واں 60واں، اس طرح کرتے کرتے پورا 1 سال تک لے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جاری رک جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے مرحوم کے ثواب پہنچانے کے لیے، یہ ساری چیزیں نکالی گئی ہیں۔ تو اب یہ رہی 10 چیزیں۔ اب 10 کون لوگ ہیں جن کا بدن قبر میں نہیں سڑے گا؟ یہ 10 چیزیں تھیں، اب 10 کون لوگ ہیں جن کا بدن قبر میں نہیں سڑے گا، جن کا کفن نہیں سڑے گا؟ جیسے دفن کیا جائے گا ویسے ہی انہیں اٹھایا جائے گا۔ سب سے پہلے میدان جنگ میں جانے والا مجاہد، دوسرے عالم، تیسرے بتاؤں مؤذن جس کے لیے آپ بھاگتے ہیں، تیسرے مؤذن کا قبر میں، مؤذن کا بدن و کفن قبر میں نہیں سڑے گا۔ لہذا جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں مرنے کے بعد ہمارا کفن بھی سلامت رہے، ہمارا بدن بھی سلامت رہے، تو قبل اس کے کہ دوسرا آئے، سب سے پہلے آپ آگے اذان دیجیے، یہ نیت کیجیے کہ کوئی نہ دینے پائے، میں اذان دوں گا، یہ پہلا کیجیے، میں اذان دوں گا آج۔ دیکھیے تو مجاہد، عالم اور مؤذن اور حامل قرآن اور شہید، نبی اور نفاس والی عورت، جو بچہ پیدا کیا اس کے بعد مر گئی، تو اس عورت کا بھی بدن نہیں سڑے گا۔ اور ایسا مظلوم جسے بے گناہ قتل کیا گیا ہے، اس کا بھی بدن اور کفن نہیں سڑے گا۔ اور شب جمعہ اور روز جمعہ مرنے والا، اس کا بھی کفن اور بدن نہیں سڑے گا۔ کتنے خوش نصیب تھے مولانا انصار حسین ترابی، عالم بھی تھے، خوش اخلاق بھی تھے، جمعے کا دن بھی ملا، خطبہ جمعہ پڑھتے ہوئے حادثہ پیش آیا، اور جمعے ہی کے دن دفن بھی ہوئے۔ یہ کتنی صفتیں ان کے اندر آ گئی، کتنی صفتیں ان کے اندر آ گئی۔ آج چلے گئے، بہت دور ہے۔ ان کی خوش اخلاقی، ان کے بلندی اخلاق کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہزاروں کلومیٹر دور اس ویجپڑی کے اندر ان کی مجلس منعقد کی جا رہی ہے۔ کیا کبھی ویجپڑی والوں نے سوچا تھا کہ کوئی مولانا انصار دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی مجلس یہاں منعقد ہوگی؟ کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ لیکن اللہ سادے سودہ لوگوں کو جو اپنے آپ کو نیچا دکھاتے ہیں، اللہ مرنے کے بعد ان کو بلند کر دیتا ہے، مرنے کے بعد ان کو بلند کر دیتا ہے۔ اور ان کی بلندی اخلاق، بلند کردار کا یہ نتیجہ ہی ہے کہ آج یہاں جماعت کی طرف سے مجلس منعقد ہوئی۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں ویجپی جماعت کا، انہوں نے اپنا فرض ادا کیا۔ اور مجھے یقین ہے، اس منبر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں گا تو میری بھی نماز وحشت یہاں ہوگی اور مجلس ہوگی۔ میں نے پہچان لیا اس جماعت، کیونکہ اس سے پہلے ہی مولانا صابر صاحب کی مجلس ہوئی۔ ہر جماعت ایسی نہیں ہوتی، اس سے بڑی بھی جماعت میں رہ چکا ہوں۔ 7 سال میری ماں کا انتقال ہوا مگر ایک مجلس نہیں ہوئی، میری بھتیجی کا انتقال ہوا مگر ایک مجلس نہیں ہوئی۔ حد یہ ہے کہ دونوں رمضان میں مرے، عید کے دن کوئی فاتحہ پڑھنے تک نہیں آیا۔ جیسے ہم علی بھائی کے گھر فاتحہ پڑھنے گئے تھے، رمضان میں کسی کا انتقال ہوا تو عید کے دن اس کے گھر جایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے گھر کی عید نہیں ہوتی جس کے گھر کوئی مر جاتا ہے۔ بڑی تکلیف ہو رہی تھی، درد رہتا ہے کبھی بیان ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی چیزیں بھی یاد رہیں گی، خراب چیزیں بھی یاد رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے اس جذبے کو آپ کی آنے والی نسلوں تک باقی اور قائم دائم رکھے۔ بس ختم کیا میں نے۔ بڑے زمانے سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی، تھے تو ہمارے عزیز، ہمارے رشتے دار،
شروع بہت ان کے ساتھ رہا، مگر ابھی کافی زمانے سے گفتگو بھی نہیں ہو پائی تھی، ملاقات بھی نہیں ہو پائی تھی، اور اچانک یہ خبر ملی، بہت تکلیف پہنچی، بہت صدمہ پہنچا، اور صدمہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر آدمی کم سے کم اتنی کوشش کرتا ہے کہ مٹی میں شریک ہو جائے، مگر شاید میں نے مولانا صابر صاحب کی مجلس پڑھتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ہماری زندگی یہی ہے، ہم جب علم حاصل کرتے ہیں تب بھی ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے قوم کی خدمت کرنا ہے ہمیں۔ جب ہم پڑھ رہے تھے ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، ان کی بھی مٹی میں نہیں پہنچ پایا، ہمارے پھوپھا کا انتقال ہو گیا، ان کی مٹی میں نہ پہنچ پایا، ہمارے بھانجے کا انتقال ہو گیا، ان کی مٹی میں نہیں پہنچ پایا، تبلیغ کر رہے ہیں، قوم کی خدمت کرنے میں ہماری ماں کا انتقال ہو گیا، ہماری بھتیجی کا انتقال ہو گیا، نہیں پہنچ پائے۔ اتنا لمبا سفر ہے، دل عجیب طریقے سے محسوس ہوتا، تکلیف، درد، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ہمارے برادر نسبتی جنہیں بہنوئی کہا جاتے ہیں رخصت ہو گئے۔ میں آج کی مجلس میں چاہتا ہوں جناب عباس علمدار کے بہنوئی جناب مسلم کا ذکر کروں۔ میرا احسان عباس، میں احسان عباس ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جناب عباس کے بہنوئی، یہ میرے بہنوئی کا انتقال ہوا، اور چونکہ مسائل کی مناسبت سے ہوتے ہیں، جناب مسلم جناب عباس کے بہنوئی تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب بہت سے خطوط کوفے سے آئے تو اپنے اس بہنوئی کو سفیر بنا کر کوفہ بھیجا، جاؤ وہاں کے حالات سے ہمیں آگاہ کرو۔ پھر اس کے بعد ہم یہاں سے آتے ہیں کوفہ، وہ کوفہ جس کے بارے میں مشہور الکوفی لا یوفی، کوفی لوگوں کے اندر وفا نہیں ہوتی ہے، یہ فوجی لوگ ہوتے ہیں، ان کی عقلیں موٹی ہوتی ہیں، ان کے اندر وفا نہیں ہوتی، اس لیے امام حسین اسلام نے سفیر بنا کر بھیجا۔ جناب مسلم جب وہاں پہنچے تو کچھ دنوں کے بعد 30,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ آپ نے خوش ہو کر امام کو خط لکھ دیا۔ اب امام ادھر سے روانہ ہو گئے، لیکن مسلم کی خبر نہیں آ رہی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ابن زیاد نے لوگوں کو جو ہے ڈرایا دھمکایا، یہاں تک کہ یہی کوفی جن کی تعداد 30,000 کی کم ہوتی گئی، کم ہوتے ہوتے 30 پہ آئی، اور جس دن جناب مسلم کی شہادت ہوئی ہے اس رات، اس دن کی رات یعنی 8 ذی الحجہ کو جو مغربین کی نماز پڑھائی ہے اس میں کل 18 آدمی تھے، پھر 10 ہوئے، اور جب نماز ختم ہوئی تو ایک بھی نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا۔ آپ سب دل والے ذرا سوچئے کہ ایک وقت 30,000 ساتھ دینے والے، اور پھر اچانک ایسا موقع آ جائے کہ سب ساتھ چھوڑ دیں، تو وہ عالم وہ آدمی کیا کرے گا، وہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ عزیزان محترم، جناب مسلم اگرچہ مولا کائنات کے داماد تھے، امام حسن امام حسین مولا عباس کے بہنوئی تھے، اور بڑے شجاع و بہادر تھے، مگر دل تو ہر ایک کے سینے کے اندر ہوتا ہے۔ انہیں بھی افسوس ہوا کہ ہائے آج کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ جناب مسلم پوری شہادت بیان نہیں کرنی ہے، بھٹکتے بھٹکتے ایک ضعیفہ کے دروازے پہ پہنچے، جب الباب کیا ضعیفہ نکلی تو جناب مسلم نے پانی مانگا، ضعیفہ نے پانی دیا اور کہا اے مسافر اب یہاں سے چلا جا، اب یہاں سے چلا جا، حالات بڑے خراب ہیں، اپنے گھر جا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں طوا یہ تو بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، جس کا کوئی گھر نہ ہو کہاں جائے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں۔ طوا اہل بیت کی چاہنے والی تھی، ارے آقا آپ آئیے اندر، گھر کے اندر تشریف لائیے۔ طوا نے حجرہ دے دیا، اور جس طریقے سے مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے ویسے ہی پورا احترام کیا، انہیں گھر دے دیا، پانی دیا، اور اس کے بعد سے مصلی دے دیا، بستر بچھا دیا۔ مگر طوا بار بار رات میں اٹھ کے دیکھ رہی ہے کہ جناب مسلم رات بھر عبادت کر رہے ہیں، رات بھر سوئے نہیں ہیں، عبادت کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 9 ذی الحجہ کی صبح آ جاتی ہے، اور جو ہی صبح نمودار ہوتی ہے ایک مرتبہ باہر سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ جناب مسلم تیار ہو کے باہر نکلے، صحن میں آ گئے۔ طوا کہتی ہے آقا ارے باہر نہ جائیے،
باہر نہ جائیے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں اے میزبان تو میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے تو نے، اگر میں باہر نہ جاؤں تو یہ لوگ اندر آ جائیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے میزبان کی توہین ہو۔ موت سامنے کھڑی ہے لہذا مجھے باہر نکلنا ہی ہے۔ جناب مسلم باہر نکلے، کئی سو فوجی پیدل و سوار موجود تھے، ارباب اعضاء بڑی لڑائی ہوئی۔ جناب مسلم نے کئی کو واصل جہنم کیا لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے مسلم کو گرفتار کرنے کی۔ ایک مرتبہ سازش رچی گئی، ایک گڈھا کھودا گیا اور اس میں گھاس پھوس بھر کر ایک مرتبہ اس پر پردہ ڈال کر جناب مسلم کو ادھر لے جایا گیا۔ ادھر جو لے جاتے وقت چھتوں پہ عورتیں تھیں جو جناب مسلم کے اوپر آگ برسا رہی تھی، آگ برسا رہی تھی۔ اسی وقت ایک لعین نے وار کیا، جناب مسلم کا ہونٹ کٹ گیا اور دانت بھی ٹوٹ گئے اور خون جاری ہو گیا۔ اب جناب مسلم جب اس گڈھے کے پاس پہنچے، انہیں پتا نہیں تھا یہاں گڈھا ہے، گڈھے کے اندر گر گئے، مسلم کو گرفتار کر لیا گیا۔ جناب مسلم رونے لگے۔ ایک مرتبہ کسی لعین نے کہا تم تو بڑے بہادر ہو نا، بہادر خاندان کے ہو نا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اپنی گرفتاری پہ نہیں رو رہا ہوں، میں اپنی موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، ارے میں تو رو اس لیے رہا ہوں میں نے اپنے آقا کو خط لکھ دیا ہے، ارے میرا آقا آ رہا ہوگا اس لیے میں رو رہا ہوں، جس طرح تم نے میرے ساتھ سلوک کیا اسی طرح میرے آقا کے ساتھ سلوک کرو گے۔ مسلم کو گرفتار کر کے دارالامارہ میں لے جایا گیا۔ دربار ابن زیاد میں پہنچے، سلام نہیں کیا۔ کسی نے کہا مسلم تم نے سلام نہیں کیا امیر کو؟ جناب مسلم نے کہا مالی الامیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ ارباب اعضاء اس کے بعد بہت سی وہاں باتیں ہوئی، عرض نہیں کرنا ہے، شہادت کی مجلس نہیں ہے۔ بہرحال جناب مسلم کو ایک مرتبہ دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ جناب مسلم نے ایک مرتبہ اپنے آقا کو سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اور امام حسین کوفے کی طرف روانہ ہوئے تھے، ایک مقام پہ رکے ہوئے تھے، ایک مرتبہ آواز وعلیک السلام۔ جناب عباس نے پوچھا آقا کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں، کس کے سلام کا جواب اتنی بلندی سے دے رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنی دو انگلیوں کا کہا عباس میری دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھو۔ اب جناب عباس نے دیکھا، ارے کوفے کا دارالامارہ نظر آنے لگا۔ جناب مسلم کوفے کے دارالامارہ کی چھت پہ کھڑے ہیں اور جلاد تلوار تانے کھڑا ہے۔ جناب عباس پریشان ہو گئے کیونکہ ان کے بہنوئی تھے، آقا اجازت دیجئے، آقا اجازت دیجئے میں جاتا ہوں مسلم کی مدد کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس تو پریشان نہ ہو، تو نے خالی اوپر دیکھا ہے، ارے نیچے دیکھ